ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے. اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے. اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے. 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے. اور ہاں جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، اس پہ جرا ہو جائے، وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ نہیں ہے. اور جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں. 5 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا. اور خواجہ حارث ہمارے جو سینئر وکیل تھے، ان کو منشی کو اغوا کر لیا، پاس فائلیں ہیں اس کو ہی غائب کر دیا گیا. اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ 1 دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کو سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی. ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح معطل ہو جائیں، جہاں ناانصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو، پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں انصاف کا قتل، ناانصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر. یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سی جھلکی، جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. جب ہم پچھلے 1 مہینے سے اور پھر اس کو دوبارہ جنگ کر دیا گیا. بہرحال ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا شروع سے ایک ہی اصول
آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں نے دو تین سبجیکٹ ہیں، بڑے سمپل سے اور مختصر سی آج میں کوشش کروں گا بات کروں، کیونکہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے، آج سارا دن کی بڑی ہیکٹک رہی۔ ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں طے ہو گئی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصب جج نے بغیر سنے، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق کے دفاع دیے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یکم اگست کو ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، ہم سے پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے۔ اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے، اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے۔ اور ہاں جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، اس پہ جرا ہو جائے، وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں۔ 5 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، اور خواجہ حارث ہمارے جو سینئر وکیل تھے ان کو منشی کو اغوا کر لیا کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ 1 دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کو سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی؟ ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح معطل ہو جائیں، جہاں ناانصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو، پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں انصاف کا قتل، ناانصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سی جھلکی، جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ جب ہم پچھلے 1 مہینے سے آپ کی توقع ہے، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا شروع سے ایک ہی اصول آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں نے 2-3 سبجیکٹ ہیں، بڑے سمپل سے اور مختصر سی آج میں کوشش کروں گا بات کروں، کیونکہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے، آج سارا دن کی بڑی ہیکٹک رہی۔ ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں طے ہو گئی
کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصب جج نے بغیر سنے، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق کے دفاع دیے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یکم تاریخ کو، یکم اگست کو ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، ہم سے پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی، 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے۔ اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے، اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے۔ اور ہاں جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، اس پہ جرا ہو جائے، وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں۔ 5 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، اور خواجہ حارث ہمارے جو سینئر وکیل تھے ان کو منشی کو اغوا کر لیا، دینے آئے کہ جناب یہ منشی میرا جس کے پاس فائلیں ہیں اس کو ہی غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ 1 دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کے سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی؟ ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح معطل ہو جائیں، جہاں ناانصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو، پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں انصاف کا قتل، ناانصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سی جھلکی، جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ جب ہم پچھلے 1 مہینے سے
تو से साफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और पीटीआई का शुरू से एक ही उसूल तो से साफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और पीटीआई का शुरू से एक ही उसूल आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने 2-3 सब्जेक्ट हैं, बड़े सिंपल से और मुख्तसर सी आज मैं कोशिश करूंगा बात करूं, क्योंकि आप बड़े थके हुए होंगे। आज सारा दिन की बड़ी हेक्टिक रही। एक बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई कि जब हम ये बात करते थे कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा और एक मुतासिब जज ने बगैर सुने, बगैर हमारे गवाहान को मौका दिए कि हम अपने गवाह पेश कर सकें, हमें बगैर हक के दिफा दिए और वन साइडेड हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। आपको याद होगा आज भी इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने इस बात को एडमिट किया कि 1 तारीख को 1 अगस्त को हमारी स्टेटमेंट होती है 342 की। हमसे पूछा जाता है, अदालत पूछती है कि क्या आप अपने हक में गवाह पेश करना चाहेंगे? हमने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं। तो जनाब 2 तारीख रख दी गई 2 अगस्त, और हमने 2 अगस्त के दिन 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी कि जनाब हमारे गवाह हम पेश करना चाहते हैं। और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने गवाह ले आइए। उस वक्त तक ये मुताल्लिक भी थे, रेलिवेंट भी थे। और जज साहब का तासुब देखें, उन्होंने 1:30 बजे हमने दरखास्त दी कि जनाब हमारे गवाह कराची में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, उनको यहां पहुंचने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 1:30 बजे वो फरमा देते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। भाई ये फैसला मुल्जिम ने और पार्टी ने करना होता है कि कौन सा गवाह मुताल्लिक है मेरे केस से, कौन सा नहीं है। और हां, जज साहब को उस वक्त ये अख्तियार है कि जब वो स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट को पढ़ लें, उस पर जिरा हो जाए, वो कहें हां ये पोर्शन रेलिवेंट है, ये नहीं है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाई कोर्ट इसका फैसला करे। हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसके फैसले खत्म कर दिए, फिर तीसरी मरतबा कहा कि इनको सुन के फैसला कर लें। 5 तारीख को हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था, और ख्वाजा हारिस हमारे जो सीनियर वकील थे उनको मुंशी को अगवा कर लिया कर दिया गया। और उसके बाद वो जब अदालत में पहुंचते हैं वो कहते हैं आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है। और बड़ी अहम बात है कि आज अदालत ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई एक केस बता सकते हैं कि एक दिन के अंदर जब ना मुल्जिम मौजूद है ना उसका वकील मौजूद है और उसको सुने बगैर उसको पूरी की पूरी सजा भी दे दी गई। उनके वकील साहब ना ही कोई एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख में दे सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां बुनियादी हुकूक इस तरह मुअत्तल हो जाएं, जहां नाइंसाफी न सिर्फ सामने नजर आ रही हो, प्रिंसिपल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, यहां इंसाफ का कत्ल, ना इंसाफी न सिर्फ हो रही थी बल्कि सबके सामने नजर आ रही थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने एतराफ किया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो था आज आपके सामने एक केस का छोटी सी झलकी, जो कुछ आपके सामने आज मीडिया के सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब हम पिछले 1 महीने से आपकी तवक्को है, इमरान खान साहब और पीटीआई का शुरू से एक ही उसूल आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने 2-3 सब्जेक्ट हैं, बड़े सिंपल से और मुख्तसर सी आज मैं कोशिश करूंगा बात करूं, क्योंकि आप बड़े थके हुए होंगे, आज सारा दिन की बड़ी हेक्टिक रही। एक बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई कि जब हम ये बात करते थे कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा और एक मुतासिब जज ने बगैर सुने, बगैर हमारे गवाहान को मौका दिए कि हम अपने गवाह पेश कर सकें, हमें बगैर हक के दिफा दिए और वन साइडेड हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। आपको याद होगा आज भी इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने इस बात को एडमिट किया कि 1 अगस्त को हमारी स्टेटमेंट होती है 342 की। हमसे पूछा जाता है, अदालत पूछती है कि क्या आप अपने हक में गवाह पेश करना चाहेंगे? हमने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं। तो जनाब 2 तारीख रख दी गई, 2 अगस्त, और हमने 2 अगस्त के दिन 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी कि जनाब हमारे गवाह हम पेश करना चाहते हैं। और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने गवाह ले आइए। उस वक्त तक ये मुताल्लिक भी थे, रेलिवेंट भी थे। और जज साहब का तासुब देखें, उन्होंने 1:30 बजे हमने दरखास्त दी कि जनाब हमारे गवाह कराची में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, उनको यहां पहुंचने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 1:30 बजे वो फरमा देते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। भाई ये फैसला मुल्जिम ने और पार्टी ने करना होता है कि कौन सा गवाह मुताल्लिक है मेरे केस से, कौन सा नहीं है। और हां, जज साहब को उस वक्त ये अख्तियार है कि जब वो स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट को पढ़ लें, उस पर जिरा हो जाए, वो कहें हां ये पोर्शन रेलिवेंट है, ये नहीं है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाई कोर्ट इसका फैसला करे, हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसके फैसले खत्म कर दिए, फिर तीसरी मरतबा कहा कि इनको सुन के फैसला कर लें। 5 तारीख को हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था, और ख्वाजा हारिस हमारे जो सीनियर वकील थे
उनके मुंशी को अगवा कर लिया, देने आए कि जनाब ये मुंशी मेरा जिसके पास फाइलें हैं उसको ही गायब कर दिया गया। और उसके बाद वो जब अदालत में पहुंचते हैं वो कहते हैं आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है। और बड़ी अहम बात है कि आज अदालत ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई एक केस बता सकते हैं कि एक दिन के अंदर जब ना मुल्जिम मौजूद है ना उसका वकील मौजूद है और उसके सुने बगैर उसको पूरी की पूरी सजा भी दे दी गई। उनके वकील साहब ना ही कोई एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख में दे सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां बुनियादी हुकूक इस तरह मुअत्तल हो जाएं, जहां नाइंसाफी ना सिर्फ सामने नजर आ रही हो, प्रिंसिपल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, यहां इंसाफ का कत्ल, ना इंसाफी ना सिर्फ हो रही थी बल्कि सबके सामने नजर आ रही थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने एतराफ किया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यह तो था आज आपके सामने एक केस का छोटी सी झिलकी, जो कुछ आपके सामने आज मीडिया के सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब हम पिछले एक महीने से तो उसे इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और पीटीआई का शुरू से एक ही उसूल
آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں نے 2-3 سبجیکٹ ہیں، بڑے سمپل سے اور مختصر سی آج میں کوشش کروں گا بات کروں، کیونکہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے، آج سارا دن کی بڑی ہیکٹک رہی۔ ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں طے ہو گئی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصب جج نے بغیر سنے، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق کے دفاع دیے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ 1 اگست کو ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، ہم سے پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے۔ اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے، اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے۔ اور ہاں